اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ جب بندے کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو کن کن انعامات سے نوازتا ہے۔ حضرت ابن موفق رحمہ اللہ تعالی اللہ کے جلیل القدر ولی گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ حج کی تیاری کی، حج کے لیے کچھ پیسے جمع کیے، اخراجات کا انتظام کیا۔ اتفاق سے جیسے جیسے حج کے ایام قریب آتے چلے گئے، ان کی بیوی چونکہ حاملہ ہو چکی تھی، ابھی حج کا زمانہ کچھ دور تھا، تو ان کی بیوی نے سحری کے وقت گوشت کھانے کی فرمائش کر دی کہ میں نے گوشت کھانا ہے۔ اب یہ تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ یہ سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، میں اس وقت اس کو کہاں سے گوشت لا کے دوں۔ خیر بیوی کا دل رکھنے کے لیے باہر تشریف لے گئے کہ چلو باہر جاتا ہوں، نہ ملا تو آ کے کہہ دوں گا، نہیں ملا۔ تلاش کرتے کرتے اپنے محلے میں چل رہے ہیں، میں نے کیا کہا تھا کہ سائلنٹ ہو جائے۔ تلاش کرتے کرتے اپنے محلے میں چل رہے ہیں تو وہاں پہ ایک گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی تھی، گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی تھی۔ دروازہ کٹکھٹایا، اندر سے ایک برقع پوش عورت باہر آئی اور اندر اس کے بچے بھی رو رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ تھوڑا سا گوشت مجھے بھی دے دیں اور مجھ سے پیسے لے لیں۔ وہ کہنے لگی، اے ابن موفق، یہ جو گوشت پک رہا ہے نا، میرے لیے حلال ہے جبکہ تیرے لیے حرام ہے۔ آپ کہتے میں اور تجسس میں پڑ گیا کہ ہے تو گوشت ہی، اس کے لیے حلال کیوں ہے اور میرے لیے حرام کیوں ہے؟ کہتے میرا تجسس پڑا، میں نے کہا تو میں پوچھ کے چھوڑوں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ جب میں نے اصرار کیا، وہ عورت کہنے لگی کہ میرے بچوں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، میں جنگل سے مردار اٹھا کے لائی، جبکہ اس حالت میں جائز ہے۔ اسے کہتے ہیں اضطراری حالت، انتہائی مجبوری کی حالت۔ جب بندہ مر رہا ہو تو بندے کے پاس خنزیر کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو تو بھوک کی شدت ختم کی جا سکتی ہے۔ شریعت اسلام نے اس کی اجازت دی ہے اور قرآن نے اس کا باقاعدہ ذکر کیا، کہا میرے لیے اس لیے حلال ہے۔ ابن موفق کہتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ تو حج کے پروگرام بنا رہا ہے اور تیرے محلے میں لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ حساب دینا پڑے گا بھائی، یہ حساب چکانا پڑے گا، ذہن میں رکھنا۔ یہ کل پوچھ گچھ ہوگی کہ تو نے کبھی اپنے پڑوس میں چیک کیا تھا کہ آج میرے پڑوس کا چولہا جلا ہے یا نہیں جلا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج پہ نہ جائے، نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا حج کے لیے، تو جس بندے نے جتنی بار لبیک کہا ہے اس کو اتنی بار حاضری نصیب ہونی ہے۔ جس کو رب نے بلانا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے، لیکن کچھ معاملات ہوتے ہیں وہ انفرادیت پکڑ جاتے ہیں، کچھ بندوں کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس بات کو لے کے نا، وہ لوگ جی چھوڑے جی حج کرنے کیا جانا، عمرہ کرنے کیا جانا، بس غریبوں کی وہ نا کوشش کریں، ان کو ڈھانپیں۔ نہیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ حج اور عمرہ کو ہم بالکل اگنور نہیں کر سکتے۔ یہ کچھ انفرادی معاملات ہوتے ہیں کہ جب بندہ اخلاص کے معراج کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے اندر تو اخلاص کے معراج ہے نہیں، ہم نے تو 5 روپے بھی دینے تو وہ بھی دکھا کے دینے۔ خیر
کہتے میں گھر گیا، جتنے پیسے جمع کیے ہوئے تھے ان کو اٹھایا، کچھ میں نے راشن خریدا، کچھ پیسے ساتھ لیے، اور میں اس عورت کے دروازے پہ رکھ کے واپس آ گیا۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ آج ہم نے تو 10 روپے بھی دینے ہو نا تو اشتہار لگواتے ہیں۔ پھر میں کہہ دیتا ہوں 2 طریقے ہوتے ہیں، اگر طریقہ یہ ہو، یہ نیت ہو کہ میں اس لیے اعلان کروا رہا ہوں کہ مجھے دے کیونکہ اور بھی دے دے گا، یہ تو ہے جائز۔ اگر یہ طریقہ ہو کہ میری واہ واہ ہو جائے، میری بلے بلے ہو جائے، تو پھر یہی حرام ہے۔ کہتے میں کچھ راشن اور کچھ پیسے کی تھیلی اس کے دروازے پہ رکھ کے آ گیا۔ حج کا زمانہ آیا، لیکن اتنے پیسے جمع تھے وہ تو میں نے سارے خرچ کر دیے تھے۔ اب پیسے ختم ہو گئے، لوگ حج پہ چلے گئے، میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ قافلے جا رہے ہیں مدینے اور حسرت سے میں تک رہا ہوں، یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے، یا قضا کو میں اپنی صدا دوں۔ ٹھیک ہے، کہتے لوگ چلے گئے، میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ لیا مدینے دا سب نے رستہ، میں اتھے ہی رہ گیا ترستا، تو جا کے سونے نو دست بستہ، کمی درود و سلام میرا۔ کہتے میں دیکھتا ہی رہ گیا، لوگ چلے گئے۔ جب لوگ حج کر کے واپس آئے نا تو مجھے کہنے لگے ابن موفق تجھے مبارک ہو، تیرے ساتھ ہماری عرفات میں ملاقات ہوئی تھی، تیرے ساتھ ہماری مزدلفہ میں ملاقات ہوئی تھی، تیرے ساتھ ہماری مینا میں ملاقات ہوئی تھی، بیت اللہ شریف کے جلووں میں ملاقات ہوئی تھی، صفا مروہ پہ ملاقات ہوئی تھی۔ پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا اے ابن موفق، یہ تو نے عرفات میں مجھے اپنی امانت پکڑائی تھی، یا اپنی امانت واپس لے لو۔ حالانکہ ابن موفق گئے نہیں ہے، یہ اخلاص کی برکت ہے۔ کس کی برکت ہے؟ اخلاص کی برکت ہے۔ کہا یہ تو نے اپنی مجھے امانت پکڑائی تھی، یا اپنی امانت واپس لے لو۔ پھر ایک بندہ اور آیا، اس نے کہا ابن موفق یار اس تو بڑی عجیب بات ہوئی۔ کیا ہو؟ کہ میں نے خواب دیکھا کہ 6 لوگوں نے حج ادا کیا، 6 لوگوں نے حج ادا کیا، اللہ نے کسی کا قبول ہی نہیں کیا، اللہ نے کسی کا قبول ہی نہیں کیا۔ اوپر جو 6 بندے ہیں نا ان کا حج قبول کیا ہے، اور ان کی وجہ سے پھر سب کا قبول کیا ہے، اور ان میں سے سب سے پہلا نمبر تیرا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا نمبر تیرا ہے۔ اس لیے بھائی ایک تو اخلاص ہونا چاہیے، اور دوسرا پتہ نہیں کس کی وجہ سے ہماری بات مان جائے گی، کس کی وجہ سے ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی کسی بندے کو کم تر نہ جانے، کبھی بھی کسی بندے کو ادنا نہ جانے۔ وہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے، قوم آئی تو دعا کرے اللہ بارش دے دے، آپ نے دعا کی۔ حالانکہ سفیان ثوری وہ شخصیت ہے، آپ فرماتے ہیں میں 2 موقع پہ بڑا حیران ہوں۔ بیت اللہ گیا، ایک بندہ غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹ کے رو رہا تھا، تو میں نے کہا ذرا تصرف تو کرو، کہتے اس کے دل میں دنیا کی محبت تھی۔ پھر میں بغداد میں گیا تو ایک بندہ پیسوں کی تھیلیاں گن رہا تھا، میں نے کہا ذرا تصرف تو کرو، کہتے اس کے ہاتھ میں تو پیسے تھے لیکن اس کا دل اللہ اللہ کر رہا تھا، اس کے دل میں اللہ کی محبت تھی۔ وہ سفیان ثوری ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے۔ قوم نے کہا جی دعا مانگے اللہ بارش دے، آپ نے دعا کی، عاطف سے آواز ہے سفیان یہاں پہ ایک ایسا بندہ ہے جو بڑی دیر سے ہماری نافرمانیاں کر رہا ہے، تو یہاں سے چلا جائے ہم بارش دے دیں گے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اگر میری طرح کوئی مفتی ہوتا، میری طرح کوئی بندہ ہوتا تو بندہ تلاش کر نکل پڑتا، ایسے ہی نا، یعنی بندہ تلاش کرے نہیں وہ کون ایسا بدبخت ہے جی جس کی وجہ سے یہ آپ پہ عذاب آ گیا، بارش نہیں ہو رہی۔ سفیان ثوری نے اپنا ہی سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ خادم نے کہا کدھر جانے کا پروگرام ہے؟ آپ نے کہا بھی اللہ سے عرض کی تھی کہ قوم کو بارش چاہیے، دعا مانگی ہے، تو حکم یہ ہوا ہے کہ یہاں سے کوئی بندہ ایسا رہتا ہے جو بڑی دیر سے میری نافرمانیاں کر رہا ہے، وہ یہاں سے نکل جائے۔ مطلب مجھے تو وہ اپنے سے زیادہ گناہ گار نظر نہیں آیا،
تو میں تو اپنے آپ کو برا سمجھتا ہوں، دوسروں کو نہیں سمجھتا۔ برے بندے نو میں لبن ٹریا، برا نہ لبا کوئی، جد میں اندر جاتی ماری میں تو برا نہ کوئی۔ تو کہا بھائی ہمیں تو اپنے آپ سے زیادہ کوئی برا نظر نہیں آیا، تو ہم سامان سمیٹ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے چلے جائیں گے، اللہ قوم کو بارش دے دے گا۔ خادم نے کہا میں نے بھی ساتھ جانا ہے۔ کہا تو میرے ساتھ نہ چل۔ اس نے اصرار کیا، چلو چلتے رہو۔ جب گئے نا تو مسجد سے باہر نکلے تو دوپہر کا وقت تھا، تو سفیان ثوری نے فرمایا میں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ درخت کے سائے کے نیچے لیٹ گئے، پیچھے دیکھتا خادم گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، چھم چھم بارشیں برس رہی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ اب خادم کے دل کے اندر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ اتنا ہی قابل پیر ہوتا تو پھر اس کی وجہ سے بارش نہ ہو جاتی، لہذا یہ پیر شیر کوئی نہیں ہے۔ ہاتف سے آواز ہے خبردار، میرے سفیان کے بارے میں برا سوچا بھی تو میرے سفیان نے جو کام کیا ہے اللہ نے اس کی برکت سے بارش بھی دے دی ہے اور اس بندے کی مغفرت بھی فرما دی۔ اس لیے بھائی پتہ نہیں کس کی وجہ سے ہم نے پار چلے جانا ہے، پتہ نہیں کس کی وجہ سے ہماری بگڑی بات بن جانی۔ اس لیے اللہ کے بندوں سے محبت کریں اور اخلاص پیدا کریں۔ دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔